یہ ان کی برادری میں، یہ ان کے علاقے میں، یہ ان کی بستی میں یہ بات رائج تھی، اور میت دیندار ہونے کے باوجود اس کو اس کام کے بارے میں شرعی علم ہونے کے باوجود میت اگر ان کو نہ روکے، یا میت نے خود مرنے سے پہلے اپنے کسی عزیز کی وفات پر اس نے اس انداز میں رویا، اس انداز میں پیٹا، اس انداز میں اس نے چیخا چلایا، اس سے اس کے بچوں نے اڈاپٹ کیا۔ بچوں نے بھی دیکھا کہ باپ اتنے چیخ چلا کر چاچا کی وفات پر، دادی کی وفات پر، دادا کی وفات پر رویا ہے، تو لہذا ہمیں بھی والد صاحب کی طرح والد صاحب کی جدائی پر رونا چاہیے۔ اب میت کو معلوم تھا میرے بعد میری اولاد بھی اسی طرح ہی کریں گے، تو لہذا اس نے ان کو نہیں روکا، نہیں ٹوکا۔ اس صورت میں يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے گھر کے بعض افراد کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کو حکم یہ تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا آگ سے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری تھی۔ اس نے اس ذمہ داری کو صحیح انداز میں نہیں نبھائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کی حوالے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ میت جب دنیا میں زندہ تھا گھر کے سربراہ کی حیثیت سے، اس نے اولاد کی اس سائٹ پہ اس مسئلے میں اس نے گائیڈ لائن مہیا نہیں کیا، اس لیے میت کو اس کے رونے والے بعض افراد کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کا مصداق ہوگا اس صورت، یعنی اسے عذاب نہیں ہوگا اور اس فرمان الہی کی طرح ہوگا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ذمہ داری ادا کرنے کے بعد لوگ اگر اس طرح کرے تو اس وقت وہ آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ اگر اس نے ذمہ داری میں اس نے کام چوری سے کام لیا ہے تو اس پر کچھ عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا، کیوں؟ غلطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ اچھا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اب دوسرا جزء وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی امت کو عذاب میں مبتلا کرنے والے نہیں ہیں، عذاب دینے والے نہیں ہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم ان پر رسول بھیج کر، رسول کی صحیح امتی بھیج کر، جب تک ہم ان پر اتمام حجت نہ کریں اس وقت تک ہم ان پر عذاب مسلط نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عدل کا بیان ہے۔ فرمایا جب تک ہم کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیجے جو ان تک اللہ کی احکام پہنچا دے اور حجت پوری ہو جائے، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا مشرکین کے، خواہ وہ مسلمانوں کے ہو یا مشرکین کے، ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتا ہے بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے، خواہ وہ مسلمانوں کے ہوں یا مشرکین کے، ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی ایک عموماً مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حوالے سے بھی ہم افراط و تفریق کا شکار ہے۔ اس تفسیر کو پڑھنے سے پہلے میرا بھی کچھ کنسپٹ کلیئر نہیں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ما قیل فی اولاد المشرکین، اس کے متعلق پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ عمل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ بچے نبی علیہ السلام سے پہلے کے خاوند سے ہوئے تھے اور وہ سارے بچپن میں فوت ہو گئے، اور کچھ بچے نبی علیہ السلام سے ہوئے اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جس طرح نبی علیہ السلام کا بیٹا قاسم ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی جو کنیت تھی ابو القاسم یا ابو القاسم، ابو القاسم نبی علیہ السلام کی جو کنیت تھی۔ اسی طرح ایک بیٹا جس کو عبداللہ طیب یا طاہر اس کا لقب ہے، یہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ان بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مشرک باپ سے جو بچے ہوئے تھے وہ مشرک باپ کے ساتھ جہنم میں جائیں، اور جو آپ اور میرے درمیان جو بچے ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک بات ایک حدیث میں بات آتی ہے۔ اب یہاں پہ جب تک نبی علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی واضح ہدایات نہیں تھی تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے وہ بچے جو نابالغ بچے ہیں وہ ان نابالغ بچوں کے کیا بنیں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء كل مولود يولد على الفطرة، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت شرعی اصطلاح میں ہر شریعت کا جو عمل ہر شریعت کا حصہ رہا ہو اسے فطرت کہا جاتا ہے، جس سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خمس من الفطرہ، 5 چیزوں کا تعلق فطرت میں سے ہے، عفو اللحى، داڑھی کو معاف کرنا، وقص الشارب، مونچھے کو پست کرنا، ونبت العبد، بغل کی بال کو اکھیڑنا، وحلق الآن، اور زیر ناک بال کو مونجنا، وقطف الاظفار، اور ناخن تراشنا، اور ایک روایت میں والختنہ، اور ختنہ کرنا۔ تو فطرت جو تمام شریعتوں کا حصہ رہا اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے، ایک ضمنی ایک بات ہے۔ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ یہودی گھرانے میں پیدا ہو جائیں تو وہ انوائرمنٹ، اس گھر کے ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے، او ینصرانہ، اگر وہ عیسائی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ عیسائی ماں باپ کا عیسائی جو انوائرمنٹ ہے، اسی گھر کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ اس کو عیسائیت میں کنورٹ کرتا ہے، او یمجسانہ، یا وہ بچہ اس کے ماں باپ مجوسی ہو تو وہ مجوسی بن جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل ترى فيها جدعاء، جیسے چوپائے پیدا ہوتا ہے تو مکمل اعضاء والا ہوتا ہے، کیا تم ان میں کوئی کان کٹا دیکھتے ہو؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، جس میں ہے جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے ساتھ لے کر
لے جا کر اپنے ساتھ لے کر گئے اور بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ جبریل اور میکائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے اور بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا نبی علیہ السلام کو۔ اس حدیث میں ہے کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بہت سے بچے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل اور میکائیل نے کسی رات لے کر گئے، بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ جب ہم مشاہدہ کرتے کرتے وہاں پہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بہت سے بچے تھے بزرگ کے ارد گرد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشاہدات کی حقیقت پوچھی جبریل اور میکائیل سے، بھائی جو کچھ آپ نے مجھے دکھلایا، سیر کروایا ہے، جو مجھے آپ نے دکھلایا ہے، جو مشاہدات میں کر چکا ہوں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے تمام مشاہدات کے آخر میں سب کی حقیقت بیان کی۔ نبی علیہ السلام سے ساری جو حقیقتیں تھیں، یہ کون تھا، کیا تھا، یہ ساری کی ساری سچویشن، سارے کے سارے بیک گراؤنڈ نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایکسپلین کر دیا، وضاحت کر دی۔ اور اس مشاہدے کے متعلق فرمایا یہ جو بزرگ ہے ابراہیم علیہ السلام اور بچے لوگوں کے تھے، لوگوں کے بچے تھے۔ نبی علیہ السلام کو فرشتے بتلاتے ہیں اس درخت کے نیچے جو بزرگ بیٹھا ہوا تھا وہ بزرگ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی بچے لوگوں کے بچے تھے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں کے بچے ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اسی لیے بچوں کی نماز جنازے میں علماء نے اس حدیث میں اسی حدیث سے استدلال لیتے ہوئے وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، یا اللہ اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دینا۔ یہ نماز جنازہ، بچوں کی جو نماز جنازے ہیں، جو دعا ہے، اس دعا کے ضمن میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، یا اللہ اس بچے کو، اس نومولود بچے کو یا اس بچے کو، نابالغ بچے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آپ علیہ السلام کو جبریل اور میکائیل نے آپ کو دکھائے اور فرمایا یہ سارے کے سارے بچے ہیں لوگوں کے۔ امام بخاری نے کتاب التعبیر باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح میں یہ حدیث زیادہ تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ اس میں کہ فرشتوں نے بتایا کہ باغ میں جو لمبے قد کے بزرگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ ایسے بچے تھے جو فطرت پر فوت ہوئے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ۔ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ان بچوں میں مشرکین کی اولاد بھی شامل ہے؟ تو آپ نے کہا وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ امام بخاری نے رحمہ اللہ نے اسی ترتیب سے یہ بات، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس ترتیب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق کوئی بات نہیں بتائی گئی، آپ نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی علم کے سپرد فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تو آپ نے مسلم اور مشرک لوگوں کے بچوں کے جنتی ہونے کی صراحت فرما دی۔ البتہ دینی دنیاوی احکام میں، البتہ دنیاوی احکام یہ ہیں جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے، اب یہ دنیاوی احکام میں مشرکوں کے بچوں کا حکم ان کے باپوں والا ہی ہوگا۔ اسی لیے جہاد کے دوران حملے میں لونڈی اور غلام بناتے وقت ان کا حکم مشرکین ہی کا ہوگا۔ اگر وہ بچے زندہ ہو تو اس وقت دنیاوی معاملات میں ان کو ان کی باپ کا حکم لگاتے ہوئے جہاد میں وہ بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جانے کی صورت میں ان کو لونڈی اور غلام بنایا جائے گا، اور وہ کلمہ پڑھ لیں تو انہیں مسلمان سمجھا جائے گا۔ یہ ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اب اہل فطرت کے حوالے سے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.